بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. جناب علی ظفر صاحب اور آئی ایل ایف کے سارے پاکستان سے جو میرے تحریک انصاف کے وکیل آئے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے علی ظفر کی جو انہوں نے مختصر تقریر کی، مجھے جو چیز پسند آئی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے جو ان کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ایک نظام جس میں ناانصافی اور ظلم ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ اس سے پہلے جو احمد اویس نے بات کی کہ مدینہ کی ریاست یہ کیا تھی، کہ میں نے جان کے الیکشن سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں ووٹ لینے کے لیے. لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی تو میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہم اس ویژن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جو قائد اعظم نے بار بار انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، انہوں نے کہا ہماری کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بن گئی تھی. اور علامہ اقبال کو جتنا آپ پڑھیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے تھے. علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے. تو آئی ایل ایف، آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسس تھا وہ قانون کی بالادستی تھی. یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جی وہ قریش کی خاتون ہے، اس نے چوری کی تو اس کو معاف کر دیں، تو انہوں نے تب کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے وہ بھی، اس کو بھی سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. یہ یاد رکھیں، یہ ایک سویلائز سوسائٹی کا بنیاد ہے قانون کی بالادستی. کوئی سوسائٹی جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس معاشرے کا جس میں رول آف لا ہے. مسلمانوں سے پہلے رومنز دنیا کی سپر پاور تھے، رومن لا تھا. باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھا. گریکس اس سے پہلے تھے، ان کی سٹی سٹیٹس تھی، ڈیموکریٹک تھی، قانون تھا. وہ آگے نکل گیا دنیا سے. جب مسلمانوں کا عروج ہوا تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ اسٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ایک 623 کو کیا تھا، ہجرت ہوئی. اس کے بعد کیا 625 کو جنگ بدر ہوئی. 636 کو رومنز
رومن ایمپائر بیزنٹائن یارموک کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے، جو 625 صرف 313 لڑنے والے تھے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے، 12 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. تاریخ کا حصہ ہے. تو کیا وہ قدم اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا؟ یہ ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے یہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی اسکالرشپ دیں، بتائیں، ہمارے نوجوان اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. کیا تھا وہ انقلاب؟ کیسے وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، 2 سپر پاورز تھی، ایک طرف پرشین امپائر، دوسری طرف رومن امپائر، وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی؟ اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے ILF، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑھے گا، کیونکہ وہ بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، نہ آ سکتا ہے. اور جو ایک منٹ سنو، اور جو مدینہ کی ریاست تھی، جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا. اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو، ان سے سیکھو، کیونکہ ان سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے. اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہمیں نظر آتی ہے، قانون کی بالادستی. اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے. یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، سب پوچھے یہ کیوں ہے، اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر، ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی. پورا 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ مانتا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ نہیں مانتا. اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے مانتی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کوئی خاص کلاس ہے، جو مرضی کرو ملک میں. ہم شروع ہوئے ایک فیکٹری سے، فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ ہے اصل میں، یہ ہے فیصلہ وقت پاکستان. کیا یہ کلاس جو نے 30 سال سے صرف دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کریں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. یہ سارے مل کے بھی یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ سے زیادہ تھا. وجہ ہے، اس کی وجہ ہے لوگ کسی
نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے, کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے, لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نکلتے. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, نکل چوری بچائیں, وہ قیمت نان بھی کھلا دیں, وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے. زبردستی کو پیسے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے, یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے. میں گھر پہ ہیں, لیکن مجھے ایک ان کا اسلوگن بنا ہے. اب میں کیا کہوں, ہمارے منسٹر کا بھائی ہے, نہیں منسٹر کا بھائی ہے, وہ مجھے کہتا, وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں, کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ملا دیا. کہتا آیت اللہ, ایک منٹ سنو, کہتا کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے. اب وہ دیکھ رہا تھا, میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا. آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا. یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں, 6 بیماریاں ہو گئیں, 12 بیماریاں ہو گئیں. مجھے یاد, اب ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, سنیں ذرا, ابھی سنو, کیبنٹ کی میٹنگ ذرا سنیں. اب جناب کیبنٹ کی میٹنگ, ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے. اب ہم عدالت کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری, ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھیں. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لندن کی ہوا لگی, ایک اور نواز شریف نکلا ہے, اور اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا. آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی. آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی, وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا. وہ جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا, وہی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ, ان کی سنت پہ چل رہا تھا. انہوں نے بھی مسجد نبوی میں رہے. جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی, انہوں نے محلات نہیں بنائے. آیت اللہ خمینی کی لندن میں اربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائیدادیں نہیں تھیں. اس کی بیٹی کے پیناما پیپرز کے اوپر 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آ گئے. اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا. لیکن سنو لیکن
پھر ذرا سن لیں. میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بے روزگاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا تو ان کو، اور جب ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے بھاگ گیا؟ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلی لوگ غربت کتنی ہمارے ملک میں، ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر، 1 سے 30 فیکٹریاں، لندن میں ہر بچے کے اربوں روپے کے گھر، ہل میٹل، کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کیسے آئی، یہ منی ٹریل کدھر گئی، پیسہ باہر کیسے گیا. اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیٹ لیتا ہوں 34-35 سال پہلے اور 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں عدالت کو، جب مجھے ضرورت نہیں تھی، میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، انٹرنیشنل کرکٹر تھا. اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹس مانگی، 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے ان کو. تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے تو ان کے جو لوگ ہیں سارے، کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا؟ میں نے سوچا کہ کوئی اتنا، یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ایماندار ہے. لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی، اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو. تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھے کہ وہ ایمانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا. دیکھیں، میرے آئی ایل ایف کے باشعور لوگ، آپ سب باشعور ہیں، آپ قانون جانتے ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں. یہ ملک، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں ہی نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. جس ملک کے اور خاص طور پہ حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ ملک کے آگے نہیں بڑھ سکتا. سوئٹزرلینڈ ہے، بہترین دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے یہ جو ناردرن کے جو پہاڑ ہیں، جو یہاں جس نے بھی یہ پہاڑ دیکھے ہیں، میں نے سوئٹزرلینڈ کے مقابلے جو زرخ زمین دی ہے، جو دی ہے، لیکن ملک جب اس کے حکمران اپنے آپ کو سے اوپر سے ہیں، جب وہ کرپشن پہ لا جاتے ہیں، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. دنیا میں وسائل میں امیر ترین ملک ہیں، ہمارے سے بھی زیادہ وسائل ہے، لیکن ہمارے سے زیادہ غربت ہے کہ وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے حکمران جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. آج یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ دنیا سے ہو کیا رہا ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں جو پاکستان میں جدھر ہماری ریسورسز چوری کر کے باہر آئی ہیں. دنیا میں غریب بھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جو غریب ملک ہیں ان سے ہر سال 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے. مغربی ممالک میں، لندن میں، بڑے بڑے فلیٹس میں، آف شور اکاؤنٹس میں ہر سال 1000 ارب ڈالر
غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے. اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں میں لوگ کوشش کر رہے ہیں یورپ جانے کے لیے, مر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں امیگرنٹس جو ہیں, کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ادھر, کیونکہ ان کے ملک کھوکھلے کر دیتے ہیں. یہی جو ایلیٹ ہے یہ چوری کر کے ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. پیسہ جب یہاں سے باہر چلا جائے تو نوکریاں تو باہر ملیں گی. یا اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں پیسہ کیسے خرچ ہوگا جب جو بھی سربراہ وہ اپنا چیک اپ بھی ملک سے باہر کروائے ہاسپٹل میں, تو یہاں ہاسپٹل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پیسہ تو باہر جا کے خرچ کر رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے. یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتور ہو, قانون کے وہ نیچے ہے, اور وہ جتنی مرضی یہ بلیک میل کریں. یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس دن جو بھی جب مشرف نے کیا تھا وہ پریشر میں آ کے وکلا موومنٹ چلی تھی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی, مقصد تو اس کا کچھ اور تھا. ہم تو آزاد عدلیہ چاہ رہے تھے اور شکر ہے آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. لیکن اس پریشر میں جنرل مشرف اس پریشر میں آ کے این آر او دے گیا دونوں کو, اور وہ این آر اوز نے پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اس ملک کی جو انہوں نے معاشیت تباہ کی ہے, جو قرضے چڑھائے ہیں, ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں. ہمارے سے پوچھتے ہیں جب ایک ملک, ایک گورنمنٹ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سال میں اس کا آدھا ٹیکس, اس کا جو آدھا پیسہ ہے وہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں, تو ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیں ہم کدھر سے پیسہ لائیں تعلیم پہ, صحت پہ, ہسپتالوں پہ, کیونکہ آدھا تو پیسہ ادھر چلے جاتا ہے سیدھا باہر قرضوں کی قسطوں پہ. تو تب تو یہ 10 سال میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے. مل کے دونوں حکومت کر رہے تھے, تب تو جمہوریت بھی نہیں خطرے میں تھی, معاشیت بھی نہیں خطرے میں تھی جب قرضے چڑھا رہے تھے. خواتین و حضرات, انشاءاللہ آپ یہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان جدھر اب پہنچ گیا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ. جو مشکل 2 سال تھے وہ بڑی مشکلوں سے ہم نے نکال لیے, بڑے بڑے امتحان آئے. ہمیں شروع میں تو ڈیفالٹ سے بچنا پڑا, اس کے بعد یہ جو کووڈ کا آیا, ساری دنیا میں جو کرونا کا کرائسس آیا, جس طرح پاکستان نکلا ہے وہ جس طرح علی ظفر نے کہا ہے, WHO کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان 4 ملکوں میں سے ہے جو سب سے بہترین طریقے سے وہ کووڈ سے نکلے ہیں. ادھر سے نکلے تو پھر یہ جو ڈاکوؤں کی کولیشن ہے, انہوں نے کوشش کی ہمیں فیٹف کے قانون کے اوپر پھنسانے کی. انہوں نے کہا اگر آپ فیٹف پہ اگر میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو بلیک میں جی اچھا منافقت دیکھیں, ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. وہ جو انہوں نے ہمیں جو کہا جی ہم فیٹف میں تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر 34 سکیں نیب کے قانون کی 38 میں سے 34 سکوں کو چینج کرو, تب ہم فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے. مطلب نیب کو ختم کر دو. اس نے کوشش کی, بلیک میل کی. جب ادھر سے نکلے تو آپ یہ گھبرائے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے. اس مہینے آپ حیران ہوں گے سب کہ ساری دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں. پاکستان میں جو سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے پچھلے مہینے, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. جو پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی جو موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان میں, وہ بھی ریکارڈ سیل ہوئی ہے ایک مہینے میں. اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برے بحران سے نکل رہے ہیں. اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی سے تبدیلی لے, گورنمنٹ چینج کرو. دیکھیں, اور یہ جو ایک آخر میں 2 پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ جو بات کی, جو پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور جو زبان استعمال کی ہے,
मैं सिर्फ एक चीज